اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں کافی ٹریولنگ کرتا رہا پچھلے کچھ. آپ کی آواز گونج رہی ہے جی. آواز گونج رہی ہے؟ پتہ نہیں، اب میری طرف سے تو نیٹ ٹھیک چل رہا ہے. اب آ رہی ہے ٹھیک؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر آ رہی ہے. جی جی فائن. اوکے. تو میں پچھلے کچھ 15-20 دن خوب ٹریول کرتا رہا، اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو میں نے وہ ٹاپکس لکھے ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں. ان میں سے پہلا ٹاپک تھا کہ کیا آج کل بھی معجزے ہوتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معجزے سے ہماری کیا مراد ہے. معجزے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو ہم... ایکسکیوز می، آپ کی آواز نہیں آ رہی اور جب آتی ہے تو گونجتی ہے. یہ پھر کہاں پرابلم ہے؟ نیٹ میں پرابلم ہے، نیٹ ویک ہے. میں اس کو بند کر کے دوبارہ کرتا ہوں، ٹھہرے. جی پہلے اگر آپ ویڈیو بند اگر ویڈیو بند کر دوں، اچھا میں دیکھتا ہوں اگر ویڈیو، میں ابھی 1 منٹ دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے ویڈیو بند کر دی. اب کیسی آواز ہے؟ بہتر ہے جی؟ فرق پڑتا ہوتا ہے جی؟ اب بہتر ہے؟ اب بہتر ہے جی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر بہتر ہے. چلیے. اچھا، میں پہلا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ تھا کہ کیا معجزے آج کل بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی ویڈیوز بند کر دیجئے نا. کہ کیا معجزے جو ہیں وہ آج کل بھی ہوتے ہیں. ہماری جی ہیلو، آ رہی ہے آواز کہ نہیں آ رہی؟ ان کو خاموش کریں. فضا صاحب کہیں ذرا نیٹ کو دیکھیں. ہیلو، میری طرف سے نیٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جی سر کلیئر ہے. ویڈیو بند ہونے کے بعد ٹھیک ہے. جی آ اچھا رہی جی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گونج رہی ہے جی. گونجنے کا پتہ نہیں، میں کیسے روکوں. ادھر تو ٹھیک آ رہی ہے بالکل. وہ آپ کے نیٹ میں تھوڑا سا پرابلم نہ ہو، کوئی چیز کھلی ہوئی نہ ہو. باقی پارٹیسپینٹس کو بھی سب پارٹیسپینٹس کو گونج کے آ رہی ہے یا صرف نورین کو گونج کے آ رہی ہے؟ نہیں، ہمیں تو گونج کے نہیں آ رہی یہاں پہ. جی مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے سر. چلیں پھر میں آپ کو میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آج کل بھی معجزے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ معجزے سے مراد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی ہیپننگ جو کہ ہم سائنٹیفکلی کسی لاجک کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین نہ کر سکیں، تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور جب آپ پرانی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں پڑھیں، جیسے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جتنے پرانے قصے پڑھتے تھے تو پوری کہانیوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے تھے کہ جو ہمیں کبھی بھی سمجھ میں ویسے لاجیکلی نہیں آتے تھے. لیکن پتہ لگا ایک بچہ تھا تو اس کو ایک پھول ملا، اس نے پھول کھولا، اس پھول میں سے ایک اچانک نہ ایک آگ سی برآمد ہوئی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا وہ نکل کے آ گیا، ایک پرندہ، اور اس پرندے نے آ کے بولنا شروع کر دیا، فار ایگزامپل. یا اس طرح کی اور چیزیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں معجزے کا یہ تصور ہے کہ کوئی بھی حالات اس کے مطابق موافقت میں نہیں تھے، اچانک کوئی غیب میں سے ایسی چیز ہوئی کہ چیزیں ساری ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں. دیکھیے، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ہمارا دنیاوی علم وہ بالکل محدود ہے، اور وہ اتنا تھوڑا سا ہے کہ اس وقت میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے بالکل نہیں پتا. مجھے اپنی سانس کا نظام کیسے چل رہا ہے اس کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میری جلد کے نیچے کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. لیکن اور ہم یہ توقع کریں کہ دنیا میں چلنے والے سارے نظام کے لیے ہم کوئی لاجیکل وجہ ڈھونڈ لیں تو وہ بہت ہی بیوقوفی والی بات ہوگی. میرے جو چھوٹا سا جو میرا ذہن ہے، اس ذہن کے مطابق دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ہمیں معجزے بھی نظر آ رہے ہیں، ان ساروں کے پیچھے ایک سائنٹیفک، ایک فزکس کے لا، کیمسٹری کے لا، بائیولوجی کے لا ایگزسٹ کرتے ہیں، میکینکس کے لا ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے علم کو تھوڑا ہونے کی وجہ سے نا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. مثلا ایک آدمی ایک زمانے میں کہتا تھا کھل جا سم سم، تو غار کا دروازہ کھل جاتا تھا. تو ہم سب لوگ اس بات کو ایک معجزہ ہی سمجھتے رہے اور ایک ما فوق الفطرت چیز سمجھتے رہے. لیکن آج آپ کریں سری واٹ از دا ٹائم، تو آپ کے موبائل سے آواز آ جائے گی اٹ از 8 o'clock. آپ کہیں گے سری ہاؤ فار از لاہور فرام بہاول پور، وہ آپ کو فٹافٹ بتا دے گی، کیونکہ وہ سائنٹیفکلی اب ایکسپلور ہونا شروع ہو گیا ہے.
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمیں کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ وہ سمجھ میں آتا جاتا ہے، اور جس کے سمجھ میں آنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو پہلے ہمیں لگتی تھی ما فوق الفطرت، وہ ما فوق الفطرت نہیں لگتی۔ یہ تو ہے میری ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن۔ دوسری طرف اللہ کے نظام کے اندر چیزوں کی کیسے اس نے چلنا ہے، وہ میرا اور آپ کا چھوٹا ذہن اس بات کو کنسیو نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس بات پر بودر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہوتے ہیں معجزے کہ نہیں ہوتے۔ میں تو اس بات کا مکلف ہی نہیں ہوں، میں تو اس بات کا مکلف ہوں دو چیزوں کا۔ ایک تو میں اپنی نیت کو بالکل ٹھیک رکھوں، مجھے اپنی نیت پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے، میں تو اس کا ذمہ دار ہوں۔ دوسرا، میں پرسسٹنٹ ہارڈ ورک کا ذمہ دار ہوں، میں دیانتداری کے ساتھ محنت کا ذمہ دار ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نتیجے کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں، نتیجے کے بارے میں بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آ جائے سیشن ہو رہا ہے، بڑا مزدار ہے، اگر تم فارغ ہو تو جوائن کرو۔ چائے یہ بھی کافی پلا، چلو ایز یو لائک، ایز یو وش۔ تھینک یو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، گڈ بوائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف یہ تین چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں، اور اپنی ہارڈ ورک کے ذمہ دار ہیں، اور صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نتائج کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بڑی کلیئر ایک آیت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے ذمے تو بس یہ ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ نہیں تبدیل ہوں گے؟ یعنی مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا اس خیال سے نہیں رہنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے۔ اگر ہوتا ہوگا تو میرے اور آپ کے چھوٹے ذہن کے اندر اس کا سکوپ نہیں ہے اس کو سمجھنے کا۔ ہم صرف اسی بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، پہلی بات، ہم اپنی نیت کا خیال رکھیں، جو میں کر رہا ہوں اس میں بدنیتی تو نہیں آ رہی کسی قسم کی۔ نمبر دو، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ محنت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہ، مسلسل محنت۔ اور تیسری میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ڈائریکشن میں کر ررہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، میں نے لاہور جانا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لاہور کراچی کے راستے میں آتا ہے، تو میں بالکل صحیح نیت سے چل رہا ہوں، میں ہر قدم کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے چل رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جتنا میں بسم اللہ پڑھتا جاؤں گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔ یعنی صرف نیت صحیح ہونا، ہارڈ ورک ہونا اور صحیح ڈائریکشن ہونا، یہ تین چیزیں ہمارے ذمے ہیں، باقی ہم نتائج کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرا صرف اتنا ہی جواب ہے کہ اگر معجزے ہوتے بھی ہیں تو ہمیں اپنے ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ معجزے ہونے ہیں ہمارے تو وہ خود بخود ہو جائیں گے۔ ویسے میرا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ گیا اچانک، تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ نہیں ہے صاحب اعجاز کوئی، نہیں ہے صاحب اعجاز کوئی، تو پھر اب معجزہ ہونا نہیں ہے۔ یعنی معجزہ کرنے کے لیے بھی اس جگہ پر کوئی صاحب اعجاز ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں صاحب اعجاز وہ ہوتا ہے جس کی نیت ٹھیک ہو، جو ہارڈ ورکنگ ہو، اور جس کی سمت درست ہو۔ جب یہ ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزے ہوئے تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صاحب اعجاز موجود تھے تو معجزہ ہوا، حضرت موسیٰ موجود تھے تو معجزہ ہوا۔ تو میرے جیسے عام بندے کے سامنے نہ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے، نہ اس کی بیس کے اوپر ہمیں اپنی کو پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں بس اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو ہے معجزے کے بارے میں بات۔ اس سلسلے میں کوئی سوال کوئی آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی کامنٹ ہو تو، نہیں تو میں اگلے سوال کی طرف چلوں۔ جاری رکھوں گی؟ ہلو جی میں جاری، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے ایک سوال کسی نے، میرا خیال ہے کسی بہن نے شاید پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں گلٹی محسوس کروں بچوں کے سلسلے میں اپنے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو نا ایک بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب وہ لمٹ کراس ہو جائے تو پھر وہ رشتے بڑے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ رشتے پھر ریوائیو ہونے بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں نا، بہت ریوائیو ہونے مشکل ہو جاتے ہیں وہ رشتے۔ آپ دوستوں میں دیکھ لیجئے، آپ ہسبینڈ وائف کے اندر دیکھ لیجئے، بزنس ریلیشن شپس میں دیکھ لیجئے۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کہ اس کی بانڈنگ اتنی فطری ہے، اتنی قدرتی ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے اس کی بانڈنگ کہ اس کا وہ تھریش ہولڈ جس میں اولاد آپ کے خلاف ہو جائے یا ماں باپ اپنے اولاد کے خلاف ہو جائے، اس کا تھریش ہولڈ آنے کے لیے بہت سخت جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ نے واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے
یا اولاد نے کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی گڑبڑ کی ہوئی ہے تو تبھی اولاد کے ساتھ ماں باپ کے رشتے کی جو فطری جو ان کے ساتھ وہ بانڈنگ ہے وہ کمزور پڑتی ہے. اس لیے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی اولاد جتنی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, آپ کی اولاد جتنی بے راہ رو ہو گئی ہے, یا والدین جتنے ہی زیادہ سخت ہو گئے ہیں, جتنے ہی زیادہ وہ آپ کے بارے میں اوور پوزیسو ہو گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فطری بانڈ آپ کے اندر رکھا ہوا ہے نا, وہ چاہے وہ پتلا سا دھاگا بھی بن گیا ہے مگر وہ موجود ہے. آپ اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک سٹرونگ رسی میں تبدیل کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کی اپنے بچوں کے ساتھ, ایک بات تو طے ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم ان کے مائنڈ کو وائر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادتیں فکس ہو جاتی ہیں. لیکن پلیز آپ یاد رکھیے کہ آپ کا اور بچے کے درمیان ایک فطری بانڈ موجود ہے, اور اس بانڈ کو, اس دھاگے کو تلاش کر کے صرف اس دھاگے کے سہارے سے ہی دوبارہ ہم اپنی اولاد کے بالکل قریب آ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے بہت اچھا کہا. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کیا ہے, اور جب بھی ہم میں کسی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کو ریکٹیفائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس غلطی کا اظہار کرنا ضروری ہے. دیکھیں, میں تو اپنی مثال نہیں دینی چاہیے, میں تو اپنی پھر بھی مثال دیتا ہوں عاجزی کے ساتھ. میں نے متعدد بار اپنے بچوں سے معافی مانگی ہے, اور میں نے وہ واقعات ان کو یاد دلا کے معافی مانگی ہے کہ یار فلاں وقت کے اوپر, جس وقت تمہاری ایج یہ تھی, اس وقت میں اپنے کیریئر بنانے کی فکر میں لگا ہوا تھا. گو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا دادا دادی ساتھ ہوتے تھے اور وہ کمپنسیٹ کرتے تھے, لیکن میں تم سے اس بات پر بہت معافی مانگتا ہوں کہ میں اس وقت تمہیں وہ والا کوالٹی ٹائم نہیں دے سکا جس وقت کے تمہاری گرومنگ ایج تھی. اس طرح کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور وہ میرے بچے نا, ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ ابو کیا, تو کہتے ہیں نہیں ابو پلیز آپ ایسے نہ کہیں, ابو آپ پلیز ایسے نہ کہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ہماری رانگ پیرنٹنگ سکلز کی وجہ سے اور ہمارے رویے میں اپنی خواہشات بچوں میں کنوے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ کرنے کی خواہش, اور اپنے بچوں کو ایک خاص طرح کا بنا دینے کے بارے میں ہمارے دل کے اندر جو ایک نقشہ بنا ہوا ہے اس کا مسلسل اظہار, اور اس کے لیے مسلسل ان کو ایڈوائز کرنا, اس کی وجہ سے وہ بچوں کے اندر جو چڑچڑا پن اور بچوں کے اندر جو باغیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے, اس کے ذمہ دار بنیادی طور پر ہم ہوتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے. لہٰذا اگر کسی کے ہاں اس طرح کی صورتحال ہے تو میرا خیال ہے وہ ہماری جس بہن نے کہا بہت ہی زبردست بات کی, بچوں کو بٹھا کے, چاہے وہ بڑے بھی ہیں, ان کے ساتھ جیسے باقی ایڈلٹ کے ساتھ ہم اپنے معاملہ طے کرتے ہیں. آپ کی کوئی بزنس پرابلم ہو گیا کسی کے ساتھ مگر آپ اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو مہربانی کر کے اس کو تم دل سے نکال دو. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے, اور جو چھوٹے بچے ہیں جب آپ ان سے کریں گے تو بچوں کے اندر ایک زبردست رول ماڈلنگ ہوگی. ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا ایک بہت بڑی اچھی عادت ہے. آپ کے اس رویے کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ ایک عادت ڈیولپ ہوگی, اور بچے اپنی عام پریکٹیکل زندگی میں آپ کو ایک مشعل راہ بناتے ہوئے جب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیا کریں گے. ایک تو یہ آپ اس بات, یعنی معافی ایک اظہار بھی تو ہوتا ہے نا, معافی کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے. معافی اتنی زبردست ٹول ہے نا معافی, کہ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا میں جانتا ہوں وہ غلط ہے. دوسرا یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ میں اس بات پر پچھتا رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے کیا. تیسری اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ آئندہ میں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کو ریکٹیفائی کروں گا. چوتھی اس میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی جو کمپنسیشن بنتی ہے میں وہ کمپنسیشن ادا کرنے کو بھی تیار ہوں. تو معافی کے اندر نا یہ 4 باتیں چھپی ہوتی ہیں. تو رشتوں کو بچانے کے سلسلے میں اگر ہم معافی مانگ لیں, اور تو معافی مانگنا وہ پہلا سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے تعلقات کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کریں. اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جیسے اس بہن نے ہم سے پوچھا تھا کہ جو بڑے بچے ہو گئے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی, اور اب ہمارے تعلقات کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز ہے کوالٹی ٹائم, کہ ہم بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. کوالٹی ٹائم گزارنے کے سلسلے میں جو ڈیفینیشن ہے نا کوالٹی ٹائم کی, وہ مجھے سب سے اچھی آصف صدیقی صاحب ہمارے دوست, انہوں نے سمجھائی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. تو بچوں کو کہتے ہیں آج میں دفتر سے آؤں گا, میں کوئی کام نہیں کروں گا, آج میں اپنے بیٹے کو ٹائم دوں گا, آؤ میرے پاس, آؤ بیٹا, ہاں بتاؤ تمہارا ہوم ورک کیسے ہوا, بتاؤ تمہیں اسکول میں کیا ہوا, اچھا بتاؤ تم نے ایکسرسائز کی نہیں کی, نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اچھا یہ تو اس نے آپ کو ٹائم دیا ہے.
یا آپ نے تو اس کو ٹائم نہیں دیا. جب آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو ہمارا وہ 1 گھنٹہ ہے وہ تمہاری مرضی سے گزرے گا. جب میں کہتا ہوں کہ میں نے ٹائم دیا اپنے بیٹے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تم جس طریقے سے اس گھنٹے کو گزارنا چاہتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینا. بچوں کو ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بلا کے اور اپنی باتیں ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے تو رشتہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں رہے گا. اس سے جو پھر آپ اپنی اغراض ان کے ساتھ وابستہ آپ کے اپنے منصوبے ان کے بارے میں اپنی جو جتنی ناآسودہ خواہشیں ہیں ان سب کا اظہار آپ ان کے ساتھ کریں گے. اس سے تعلقات مضبوط ہونے کی بجائے تعلقات کمزور ہوں گے. اور آپ جب نیکسٹ 1 گھنٹہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہیں گے تو کہے گا ابو میرے سر میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے, ابو میں نے ذرا فلانا کام کرنا ہے, اور وہ آپ کو اوائڈ کرنے لگ جائے گا. تو یہ میرے خیال کے اندر ہے. جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور سم ہاؤ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے معاملات کو طے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کوالٹی ٹائم دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں بچے سب کچھ لوز کر دیں, ہم سب کچھ لوز کر دیں, اگر ہم اپنے تعلقات ان سے لوز نہ کریں تو یہ تعلقات ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جو دھاگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. باقی اس کی مائنر ڈیٹیلز بھی ہیں, وہ کسی موقع پر آئیں تو میں آپ کو عرض کر دوں گا. بیسک پرنسپل یہی ہے. اس بات کے لیے کوئی سوال ہو یا کچھ اور کامنٹ یا کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں یا کسی کا کوئی اسپیسیفک ایشو ہو اور مجھے کچھ پتا ہو تو میں اس کا اظہار کر دوں گا. جی پلیز اس سے ریلیٹڈ اس کے سوال کے حصے تھے, 2 اور بھی سوال تھے اس میں. ایک تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, ناراض ہو کے دور جا چکے ہیں جی, اور مطلب کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ مین وائل اگر آپ کے جو اپنے مسائل ہیں, اف یو آر اے وڈو اور ڈیورسی اور واٹ ایور, اور اس بڑے ہونے میں جب آپ کے ساتھ سے بچے نیگلیکٹ ہو گئے کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ گھر چلا رہے ہیں, اور جب آپ یہ کنفیس کرنا چاہتے ہیں کہ جی نیگلیکٹ ہوا ہے تو بچے وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں. اینڈ اف یو آر اے ڈپریسڈ اینڈ اینشیس پرسن, جب وہ وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ نہ کرتی, تو پھر آپ نہ جاتی, پھر آپ نہ چھوڑتی والی بات. تو یہ جو اینشیس پرسن ہے اور ڈپریسڈ ہے یہ اس سے بھی گھبراتا ہے کہ میں کتنا ایک دور تک جا کے پنڈورا باکس کھولوں. میں معافی تو مانگنا چاہتا ہوں مگر میں کتنا ایک دور جاؤں. So because if I get sick and the kids are not around, so what will happen to me then? دیکھیں نا, معافی تو مانگنا چاہتے ہیں مگر جو بچے بہت دور جا چکے ہیں مینٹلی اور ایموشنلی بھی اور ملک سے بھی بہت دور جا چکے ہیں, تو وہ پھر مطلب ہے کہ یہ خاتون کدھر جائیں. شی از ویری ڈپریسڈ اینڈ اینشیس اینڈ شی وانٹس ٹو ڈو اٹ بٹ شی کین ناٹ ڈو اٹ اینڈ شی از اسکیئرڈ آلسو. آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں ابھی بھی آپریشن کر کے آیا ہوں, سرجن ہوں نا. تو فرض کریں ہمارے جسم کے اوپر ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے نا, اور ہم نے اس کی ڈیبرائڈمنٹ کرنی ہے, اس کو نکالنا ہے, تو شروع میں نا بڑا کاٹ پیٹ کرنی پڑے گی, چھیلنا پڑے گا, کاٹنا پڑے گا, رگڑنا پڑے گا, اس کے اندر سے پھر ہیلدی ٹیشو نکلے گا. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ جب آدمی یعنی معافی تو میں ایک صرف اس کی ایک پارٹ آف دی اسکل ہے نا, اصل تو ہے ریوائیونگ آف ریلیشن شپ. معافی تو اس کا ایک اسکل کا ایک پارٹ ہے. ریوائیونگ آف ریلیشن شپ وہی بندہ کر سکتا ہے جو خود شعوری طور پر اس کو سمجھ سکتا ہو. آپ نے جو بتایا ہے نا, جو شخص شعوری طور پر اس فیز کے اندر ہے کہ وہ خود ڈپریس ہے, اس کی اپنی انزائٹیز بہت زیادہ ہیں, تو وہ پھر اس کام کو نہیں کر سکے گا, کیونکہ یہ اس کی ایک بیسک اسکل ہے. جو یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ شروع کی ڈیبرائڈمنٹ کے اندر کاٹ پیٹ بہت ہوگی اور بہت سے گلے شکوے ہوں گے. وہ پیشنٹ لسننگ بہت ضروری ہے, کیونکہ دوسرے بندے کو قائل کرنے کے لیے پہلے اس کی انزائٹیز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. مجھے اب پرٹیکولر کوئی تو ایسا میں آپ کو اسپیسیفک تو کوئی نہیں بتاتا, لیکن ایک سمپل سی بات ہے. میں اپنی آپ کو, میرا کوئی بڑا بیٹا بیٹی مجھ سے بہت ناراض ہو گئی ہے اور اس کو یہ گلا ہے کہ یہ پھر میرا کیا قصور تھا, آپ نے ایسا کیا, میں جو آپ کی بات سے سمجھاؤں, پھر آپ اس وقت نہ کر لیتے, آپ اس وقت کیوں کر لیتے, میں تو چھوٹا تھا وہ. تو اس کی تمام باتوں کو اس کو بیٹا پھر بتاؤ. اور بہت اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ یہ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات نا ہم غصے میں ہوتے ہیں نا, اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا شعوری طور پر الرٹ ہوں تو ہم یہ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں. اچھا آپ نے یہ بات کی, اچھا آپ نے یہ امیجیٹلی نا وہ ایک ایکڈیمک ٹائپ کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا, بیٹا یہ جو پہلی بات آپ نے کی ہے نا, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اس سارے میں سوائے میرے قصور کے اور کوئی قصور نہیں ہے.
لیکن بیٹا اس وقت میری یہ سٹیٹ تھی, میری عمر 25 سال تھی, میرا یہ تھا تو یہ تھا. آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ کہ اس کا تھا, لیکن تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ قصور میرا تھا. یہ جو دوسری بات ہے اس میں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے اس کی یہ, یعنی جتنے بھی ہمارے دماغ کے اندر, اصل میں جب ہمارے رشتے بریک ہوئے ہوتے ہیں نا تو دو شخصیں ان کے دماغ کے اندر دھاگے الجھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر گچھیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھسی ہوئی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے تیار ہونا ہے کہ ہم اب ان گتھیوں کو اور ان الجھے ہوئے دھاگوں کو, سٹرنگز کو سلجھانے کے لیے تیار ہیں. تو جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ اس نے آگے سے جو بھی کیا میں اس کے اگینسٹ ریئیکٹ نہیں کروں گا. اور اگر ہم ریئیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پریپیئرڈنیس ہماری پراپر نہیں ہے اس کے لیے. ہم پریپیئر نہیں ہیں اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے اور ہم آگے موو نہیں کریں گے. آگے موو کرنے کے لیے دیکھیں, ہم ڈوب رہے ہونا تو تیرنے کے لیے, بچنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی کی لہروں پہ بالکل چھوڑ دیں, بالکل ریزسٹ کرنا چھوڑ دیں, کسی قسم کی مدافعت نہ کریں, بس چھوڑ دیں تو خود ہی لہریں اٹھا کے پھر سرفیس کے اوپر لے آتی ہیں. وہ لوگ جو سوئمنگ جانتے ہیں کہ اگر آپ باڈی کو جسٹ پانی پر چھوڑ دیں اور منہ اپنا باہر رکھیں تو آپ کی باڈی پوری کی پوری, جتنا بھی آپ کا وزن ہو وہ سرفیس کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کے سوال سے میں یہی سمجھاؤں کہ جب بہت ہی مشکل قسم کے دھاگے الجھے ہوئے ہوں تو اس کا یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ ہم تیار رہیں اس کے لیے, ان کی سننے کے لیے تیار رہے ہوں اور آرگومنٹ نہ کریں. رشتوں کو بچانے کے سلسلے میں وننگ دی آرگومنٹ مینز لوزنگ دی ریلیشن شپ. وننگ این آرگومنٹ مینز losing the relationship. میں پھر دہراتا ہوں, winning an argument means it will be at the cost of losing a relationship. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, صبر والا کام ہے, نیت ٹھیک والا کام ہے, اور نان ججمنٹل, نان ریئیکٹیو ہونے والا, کیونکہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر نہیں ہے, وہ انسان ہے. اس انسان کی اپنی انزائٹی, اپنے رولے ہیں, ہمارے اپنے رولے, ہماری انزائٹیز ہیں. ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے ہی رشتے ریوائیو ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے. اگلا سوال ایک مختصر سا میں جواب دیتا ہوں. کسی نے پوچھا ہے کہ کرونا ویکسین آ گئی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں, اس سلسلے میں بہت سے رومرز دنیا میں پھیلے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ویکسین بیچنے کے لیے ہے, یہ فلاں کا منصوبہ ہے, یہ فلاں. مجھے اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے یا ریمیفیکیشن ہے اس کا مجھے کچھ نہیں پتا. کیا اس کے پیچھے کوئی مالی وسائل, مالی مفادات تھے جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا, اس کا مجھے کچھ نہیں پتا, اور نہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس کو میں ویریفائی کر سکوں. وہ تمام لوگ جو اس کے بارے میں بہت لاؤڈلی بول رہے تھے, امریکہ میں ایک صاحب تھے, ان کا نام ڈاکٹر بوٹر تھا, وہ پاکستانی تھے, وہاں کے بہت سینئر ڈاکٹر تھے. انہوں نے باقاعدہ اس کے سلسلے میں پوری کمپیئر, ڈاکٹر فوشی کے اگینسٹ ایک پوری جو ہے جو کہ اس کے ہیں FDA کے, ان کے اگینسٹ پوری ایک کی رجیم چلائی. ہمارا ایک دوست تھا, میرا کلاس فیلو گیا ایکچولی, از فرام UK, تو اس نے اس سلسلے میں بڑی ایک کمپین پورے UK کے اندر چلائی. یہاں لوگوں نے, انڈیا کے اندر ایک ڈاکٹر تھا تو اس نے بڑی کہا کہ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے, اس کی عمر صرف ہفتہ ہے, یہ رومرز ہیں اور یہ سارا کچھ ہے وغیرہ. تو وہ اتنا کچھ لوگوں نے کہا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری جو تھی نا کہ کرونا کچھ نہیں ہے, یہ فلانی کی سازش ہے, فلانے کی سازش ہے, وہ ساری ڈائی ڈاؤن ہو گئیں. اور بعد میں پتہ لگا کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ ریئلی مر رہے ہیں. ہمارے اپنے, میں خود کرونا سے گزر کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا حالت ہوتی ہے جب کرونا, مطلب میں کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میری وہ ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں تو میں اس جگہ اس موقع پر آ گیا تھا کہ مجھے یہ سوچا کہ میں جلدی سے اپنی جو ہے نا وصیت بھی کر لوں, کہ اتنا درد مجھے وہ ہو رہا تھا. اس وقت ایز وی اسپیک میری سکی بہن جو ہے وہ ڈبلن میں رہتی ہے, وہ بیچاری کو کرونا سے اس کو ہاسپٹلائز داخل کرنا پڑا, اور میرا داماد جو اس کا بیٹا ہے وہ بیچارہ کرونا, الحمدللہ ریکور کر رہے ہیں وہ سارے. تو دس از اے ریئل ڈیزیز اینڈ دس ہیز ٹو بی ڈیلٹ اکارڈنگ ٹو دی سائنٹیفک پرنسپل, جو کہ سائنس کے پرنسپل ہیں, اور ان سائنس کے پرنسپلس کے تحت یہ ویکسین تیار کی گئی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اتنا کوئی اندھیر مچا ہوا ہے کہ ایک بندہ پیسے کمانے کے لیے دنیا میں ایک ویکسین لانچ کر دے گا, اور اس پوری چین کے اندر سب لوگ اتنے بے ضمیرے ہوں گے یا خریدے گئے ہوں گے کہ کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا کہ اصل میں تو یہ جعلی ویکسین ہے اور اس کا تو یہ پرپز ہے. میرا تو دماغ یہ بات بالکل نہیں مانتا. اور میں نے تو پھر, میرا ایک دوست ہے, اس کا نام ڈاکٹر عاصم بیگ ہے, ہی از پروفیسر آف پیتھولوجی ان آغا خان, اور میرا کلاس میٹ ہے, بہت سینئر آدمی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. تو اس نے مجھے بڑا کلیئر لکھا کہ جس طریقے سے باقی وائرس کی ویکسین ہوتی ہے, فلو کی, یہ اس طرح کی ایک ویکسین ہے, یہ انہی پرنسپلز کے تحت تیار کی گئی ہے.
پھر یہ ہے کہ یہ ایک ملک میں تو نہیں تیار کی گئی، مگر ان سب کے فنڈامنٹل پرنسپل ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو اسی کے تحت یہ رشیا میں بھی تیار ہوئی ہے، چائنا میں بھی تیار ہوئی ہے، برٹن ادھر سے امریکہ میں بھی تیار ہوئی ہے. تو یہ ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پرائورٹی بنائی ہے ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا اس کی ایک پرائورٹی لسٹ بنی ہے، جو اس کے اندر آتا ہے اس کو یہ ویکسین لگوا لینی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ویکسین بھی اسی فلو ویکسین کی طرح ہی ہے، اس کی لائف لانگ امیونٹی نہیں ہوتی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لائف لانگ امیونٹی اس کی بھی نہیں ہوتی جو ہم نارمل انفلوئنزا کی ویکسین لگاتے ہیں، تو اس کی ایک سیزن کے لیے ہوتی ہے، تو ایک سیزن کے لیے ہمیں لگوانا پڑے گا. تو اس ویکسین کے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے. میں کوالیفائی نہیں کرتا اس ویکسین کے لیے کیونکہ مجھے کرونا ہو چکا ہے اور میرے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں. ان ادر ورڈز میرا اللہ کی طرف سے ہی ویکسین لگی ہوئی ہے مجھے، یعنی جس کو ہو کے اینٹی بائیوٹک بن جائے، اس ویکسین نے بھی تو اینٹی باڈیز بنانی ہوتی ہیں نا. تو یہ میرا اس کے بارے میں ویکسین کے بارے میں یہ خیال ہے. کوئی سوال پوچھنا چاہیں اس کے بارے میں؟ کوئی سوال ہے اور؟ نہیں جی آگے چلو. اچھا جی. تو دوسری اگلا جو سوال تھا وہ ابھی مجھے آڈیو میسیج کے شکل کے اندر ہی بھیجا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفے کرتے ہیں تو دل اس کی طرف کیوں نہیں لگا رہتا، اور دل ادھر ادھر کیوں جاتا رہتا ہے، اور لفظ جو ایگزیکٹ انہوں نے کہے تھے کہ میں تو پورے سارے دفتر کھل جاتے ہیں اور توجہ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں اس کے جواب میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو اہم ہے کہ ہمارا کس کام میں دل لگتا ہے کس کام میں دل نہیں لگتا، اس کا تعلق 2 باتوں سے ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا اس کام کرنے کی پرائورٹی ہمارے دل میں کتنی ہے اور اس کی ضرورت ہمارے دل میں کتنی ہے، پہلا تو اس پر کرتا ہے. اور اس پر بھی نہیں کرتا کہ وہ کام آسان ہے یا مشکل ہے. اگر وہ کام مشکل بھی ہو مگر میری زندگی کی پرائورٹی ہو تو اس میں میرا دل لگے گا. آپ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں آرام سے اے سی یا کولر لگا ہوا ہے، گرمیاں ہیں، آپ آرام سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، مگر وہ کھیت کے اندر جو گندم لگی ہوئی ہے اس کو میں کاٹوں گا تو اس کے کاٹنے سے جو غلہ آئے گا اس میں خوشحالی آئے گی. یہ بات کسان کو اس ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر، ٹھنڈا پانی کو چھوڑ کر، گرمی کے اندر درانتی لے کر کھیت میں کام کرنے پر، اور وہ بڑی فوکس ہو کر بڑی توجہ سے اس کو کام کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مشکل کام ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جو آسان کام ہوتا ہے اس میں دل لگتا ہے اور جو مشکل ہے اس میں نہیں لگتا، یہ بالکل اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. کام کے مشکل یا آسان ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بات پر ہے کہ کام کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے، اور دوسرا اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ہم اس کام کو کتنا مزے سے کر رہے ہیں. جس کام کو بھی ہم کچھ آؤٹ کم کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس کام میں اس پروسیس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے تو آپ گڑ گڑ کر جلدی کھانا کھا لیں گے. لیکن اگر آپ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ یار کتنا ٹیسٹی ہے یہ آم، کتنا مزیدار ہے یہ جوس، تو آپ اس پروسیس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ فرض کریں جیسے بچے ہیں، وہ تمام بچے جو جب امتحان کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن جب انہوں امتحان کے لیے نہیں پڑھنا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خط استوا کے قریب گرمی کیوں ہوتی ہے، خط استوا سے تھوڑا قریب بارشیں کیوں ہونے لگ جاتی ہیں، اور ایکسٹریم جگہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے، میں ذرا کتاب سے جغرافی سے پتہ کروں. جب وہ یہ پڑھنا شروع کرے گا نا تو وہ اس کو انجوائے کرے گا، وہ فوکس ہو کے کرے گا. لیکن جب وہ امتحان میں نمبر لینے کے لیے کرے گا تو وہی والا علم حاصل کرتے وقت وہ بور ہوگا، وہی والا علم حاصل کرتے وقت وہ اس کو مصیبت ہوگی. یہی بات زندگی کے سارے کاموں کے بارے میں ہے. ہم فوکس اس چیز سے ہٹا ہی نہیں سکتے کہ جس کام کے کرنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور فوکس ہم اس چیز سے ہٹا ہی نہیں سکتے جو ہماری پرائورٹی ہوتی ہے. تو میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عبادات کے دوران ہمارا فوکس نہیں ہو رہا تو ہمیں ان 2 چیزوں پر محنت کرنی چاہیے کہ ہم یہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جس کے لیے بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی پرائورٹی ہے،
نمبر 1. اور آپ اس کو پروسیس آپ کے لیے اہم ہے بنسبت آؤٹ کم کے. یعنی اس کے کرنے کی آؤٹ کم کیا ہوگی اس کی بجائے آپ اس پروسیس کے اندر انوالو ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فوکس آپ کا ہلے گا نہیں. ذرا دیر آپ کبھی دیکھیں جو بندہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میسج دیکھ رہا ہوتا ہے, جو فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا فوکس ہٹتا ہے کبھی اس طرف سے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ لگے رہتے ہیں, ان کا فوکس بالکل نہیں ہٹتا. جو بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, میں بھی ایک دفعہ کہاں گیا, میرے بچے وہ کچھ میرے بچے تو خیر بڑے ہو گئے ہیں, تو میرے عزیزوں کے بچے وہ کھیل رہے تھے. میں ان کو دیکھ کے نا اپنی وائف کو بتا رہا تھا, میں کہ دیکھو یہ, یعنی وہ بچے ایسے تھے کہ وہ اس کمرے میں فزیکلی موجود ہونے کے باوجود ایکچولی وہ وہاں موجود تھے جہاں گیم ہو رہی تھی. یعنی وہ کاروں کے ساتھ دائیں طرف جا رہے تھے, بائیں طرف جا رہے تھے, اوپر جا رہے تھے, پھر جب وہ ان کو گولی لگتی تھی تو وہ کہتے اوہ گولی لگ گئی, پھر یعنی دے ور دیئر فزیکلی, اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کا فوکس جدا نہیں ہو رہا تھا. تو یہ 2 چیزیں ہم اپنی عبادت میں شامل کر لیں اور پروسیس کے اوپر فوکس کریں. اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا ہے وہ ایک ضمنی, اور اگر آپ اس کو کسی سمپل الفاظ میں بتائیں تو مجھے اگر آپ کوئی گستاخی نہ ہو اور اس بات کو کوئی وہ نیگیٹو وہ نہ سمجھے, اس کا سمپل مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا, اس تعلق کے سلسلے میں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, آپ کا بہت کوئی پیارا آ جائے, بہت پیارا, اتنا پیارا کہ تو آپ کا دل کہتے ہیں مت جاؤ, وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں مت جاؤ پلیز نہ جاؤ, 10 منٹ رک جائیں, چلو 5 منٹ اور رک جائیں, چلے کم از کم آپ نا چائے کے کب تک رک جائیں. یعنی آپ کا دل ہی نہیں کرتا جانے کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ آپ کو بہت زبردست باتیں بھی کر رہا ہے, تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے آپ بوریت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کوئی طریقہ ہو یہاں سے یہ چلا جائے. تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اصل میں حق الیقین کے ساتھ پیدا کرنے والے کا پتہ ہونا, اپنے ایسے محسوس کرنا کہ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ وہ بھی ہے. یہ اس کا نام یقین ہے, اور اس کا نام وہ حق الیقین ہے, اور وہ کیفیت ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی فزیکل پریزنس کو, یعنی فزیکل مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایکچولی ذات کی ایک میرے ساتھ ایک پریزنس کو جو ہے اس کا یقین دل میں پیدا کرتی ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر یہ تمام چیزوں میں فوکس آ جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے, اور یہ بات کافی بڑی باتیں میں نے کی ہیں, لیکن آپ اس کو عام اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں. اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں اور کھانا پکاتے ہوئے کھانا پکانے کے پروسیس کو انجوائے کر رہے ہیں, یار یہ زبردست سمجھ پیاز کاٹے میں نے, زبردست طریقے سے میں نے کھانا پکانے کے پروسیس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بڑے انہماک سے کریں گے, خوشی و خضوع کے ساتھ کریں گے, انجوائے کرتے ہوئے کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, جلدی سے کھانا پکانا ہے, 4 مہمان آ رہے ہیں ان کو, تو پھر آپ اس کے اندر آپ کا فوکس نہیں ہوگا, آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو آؤٹ کم کو چھوڑ کے پروسیس کے اوپر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھا ہو جائے گا. یہ میرے خیال میں اس کا جواب ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. کوئی اور کلیریفیکیشن آپ چاہتے ہیں یا کچھ اور اس میں سے کوئی ضمنی سوال نکلتا ہے تو میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. ایک اور جی آخری سوال ہے وہ کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد لوگوں کے کویسچن لے لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ان لائف. جی یہ بھی ایک سوال ہے. جی بالکل, میں نے لکھا ہوا ہے کہ کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ واک کیا کروں گا, تو میں کیسے کوئی بھی صورت ہو میں واک کو نہ چھوڑوں. میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا, تو میں کیسے جھوٹ رہا. میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینی, تو پھر میں کیسے پکا رہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیا کروں گا. یہ میں نے 3-4 سینیریوز مثال کے طور پر دیے ہیں. دیکھیے میں نے شاید یہ بات آپ سے پہلے عرض کی ہوں, 5-6 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے اندر ایک یقین ہوتا ہے نا, اس یقین کا نام ہوتا ہے سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود اعتباری, یعنی آپ کہہ لیں مجھے کتنا پتہ ہے کہ یہ میں کام کر لوں گا. یعنی مجھے ایک چیلنج آ گیا, ایک پرابلم آ گیا, میرے اپنے دل میں مجھے کتنا کس بات کا اندازہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا, اس کو کہیں گے کہ میری سیلف ایفیکیسی اچھی ہے. اور اگر مجھے یہ ہوگا یار یہ نہیں میں کر سکتا, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب ہے ہماری سیلف ایفیکیسی لو ہے. سیلف ایفیکیسی کو ہائی کرنے کے لیے کمپیٹنسی کے علاوہ, کمپیٹنسی تو چاہیے نا ایک, یعنی آپ کو
آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو پہاڑ پہ چڑھنے کی کمپیٹنسی تو ہونی چاہیے نا آپ کو. کمپیٹنسی کے علاوہ جو دوسری سب سے اہم چیز ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کا نام ہے موٹیویشن. اور موٹیویشن کی جو تعریف ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ موٹیویشن نکلا ہے ایک لفظ موٹیو سے. موٹیو کا مطلب ہوتا ہے آپ کا آبجیکٹو. موٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے حاصل کرنے والا, اس کو کہتے ہیں موٹیو. اور موٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ جب اس کام کو کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے اس کا نام موٹیویشن ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, ہم نے جو کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں موٹیو, اور اس کام کو کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے اسے کہتے ہیں موٹیویشن. لیکن موٹیویشن کنسسٹنٹ ہو, موٹیویشن سے کنسسٹنسی اچیو ہو جائے, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی موٹیو ہو, اس کو کرنے کی انرجی ہو, یعنی وہ انرجائزڈ ہو. اور سوری میں ایک دوبارہ بتاتا ہوں, موٹیو جو کو حاصل کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے اس کو کہتے ہیں بیہیویئر. یعنی کوئی بھی کام جو آپ نے اچیو کرنا ہے اس کو موٹیو کہتے ہیں, اور موٹیویشن اس بیہیویئر کا نام ہے جو اس کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے. اور اس بیہیویئر کی شرط یہ ہے کہ وہ انرجائز ہو اور وہ پرسسٹنٹ ہو. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر ہمارا بیہیویئر انرجائزڈ ہوگا اور کنسسٹنٹ ہوگا تو پھر یعنی روز روز وہی ہوگا تو پھر ہم اس کام کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, یہ تو شروع میں سٹارٹ کرنا تو آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس کام کو ہم نے پکا کنسسٹنٹ کرنا ہو اس کے لیے اپنے اوپر کافی سارے چیکس بھی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا چیک تو یہ ہے کہ آپ ہر روز ریفلیکٹ کریں جو اہم کام آپ کر رہے ہیں, کنسسٹنسی کرنا چاہتے ہیں, ہر روز شام کو ریفلیکٹ کریں کہ جو میں نے آج کام کرنے کا نیت کی تھی آج میں نے کی کہ یہ نہیں کی. اگر نہیں کی تو پھر ارادہ کریں کہ نہیں آج تو ایسا ہو گیا میں آئندہ کروں گا. یہ ایک ریفلیکٹ چیک ہے. دوسرا یہ بھی بڑا زبردست چیک ہوتا ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی اس میں انوالو کر لیں کہ دیکھیں یار میں نے روز واک کرنی ہے تو امی مجھے بتا دینا, اگر میں واک نہ کروں نا تو آپ نے مہربانی کر کے مجھے اٹھا دینا ہے. یعنی کنسسٹنسی کے لیے وہ جو آپ کے پیارے ہیں ان کو بھی آپ اس کے اندر انوالو کر لیں. اور تیسرا ایک جو بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے کچھ جرمانوں کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں اور اپنے آپ کو جرمانے لگانے شروع کر دیں. اور جرمانے ایسے لگائیں کہ وہ جرمانہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہو. مثلا میں یہ اپنے اوپر یہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں پھر اس دن 2 نفل پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا, اور اگر یہ 2 دفعہ نہ کیا تو پھر 2 اور نفل پڑھوں گا, پھر 4 پڑھوں گا, اگر تیسری دفعہ بھی غلطی کی تو میں 6 پڑھوں گا. تو آپ جو اپنے آپ کو سزا اور جرمانہ دے رہے ہیں وہ جرمانہ بھی اصل میں بینیفیشل ہے. یا یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو پھر میں صدقہ دوں گا, پھر میں کم از کم جو ہے نا 100 روپے صدقہ دوں گا اگر میں نے یہ غلطی کی. تو اس طرح کے بہت سارے چیکس اپنے آپ پر لگا لینے سے میرا تجربہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہو جاتی ہے. میں اپنی ساری بات کو سمرائز کرتا ہوں. جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں آپ چھوڑ دیں گے, اس کے لیے آپ اپنے اندر ایک ایسا بیہیویئر لے کر آئیں جو انرجائزڈ ہو اور وہ کنسسٹنٹ ہو. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ مقرر کریں اور ہر ٹارگٹ کی ساتھ ساتھ ریفلیکشن کرتے جائیں. یعنی ہر روز چیک کرتے رہیں کہ جو میں نے ٹارگٹ مکمل کیا تھا وہ ہوا کہ نہیں, جو ٹارگٹ کیا تھا وہ ہوا کہ نہیں, جو ٹارگٹ. اس کے علاوہ آپ کے جو پیارے ہیں ان کو آپ انوالو کریں اور ان کو لگا دیں, بتا دیں کہ میں نے یہ کام اپنے لیے چنا ہے, اگر میں اس کام کو نہ کروں تو آپ مہربانی کر کے مجھے یاد کروا دینا اور مجھے جو کر دینا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, میں چھوٹے سے کہتے ہیں کہ امی اگر یہ میں نہ اٹھیا تو میرے اوپر پانی ڈال دینا. یعنی آپ اپنے پیاروں کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں. اور آخری بات میں نے یہ کہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سزا کا نظام تجویز کریں خود, مگر وہ سزا بھی ایسی ہو جو بینیفیشل ہو. کہ اگر فرض کریں میں نے یہ نہ کیا تو میں روزانہ جو ہوں 20 منٹ واک کرتا ہوں, اس دن میں 40 منٹ واک کروں گا اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو اس طرح کی ٹیکنیکوں سے ہم اپنے دماغ کو قابو کر کے کنسسٹنسی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں یہ کرتا ہوں جس کام پر مجھے کنسسٹنسی کی ضرورت ہو. جناب اور
جی اگلا سوال یہ ہے کہ جس کا مطلب مفہوم تھوڑا سا ایسے ہے کہ ہمارے موسٹلی ہمارے میل حضرات بچے یا خاوند یا والد ان کو بہت اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ دے گو فار دا انٹلیکچوئل ٹاکس اور سمپوزیمز اور واٹ ایور از ہیپننگ ان دا ورلڈ. آفس سے واپسی پہ کرتے آتے ہیں, ویکینڈس پہ کر لیتے ہیں, سنڈیز کو بغیر بتائے ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے, یا شاعری کی کوئی محفل ہے یا کوئی بک لانچ ہے وغیرہ, اینڈ دے ڈونٹ ٹیک دا فیمیلز along, بچیاں ہیں یا گھر میں جو بھی عورت ہے, بہن ہے یا بیوی ہے, and when they come back home they are very excited about it. but جب وہ بہت خوش ہیں, وہ اپنی colleagues کے ساتھ تو بات کر کے بہت خوش ہیں اس کے حوالے سے, مگر جب گھر کی فیمیل عورت کو ساتھ نہیں رکھا ہوا تو she cannot be a part of the small talk. Yes. So when she is not a part of the small talk تو پھر اس کو پنا جاتا ہے کہ تم تو بے وقوف, تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے, تمہیں تو کتاب پہ بات ہی نہیں بندہ تم سے کر سکتا, کسی رائٹر, کسی آرٹسٹ, کسی لائک ورلڈ وائڈ کوئی ٹاپک تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا ٹائپ کی بات. یا گھر میں جیسے ہے کہ کوئی BBC ہے یا نیشنل جیوگرافک کا کوئی چینل ہے تو اس پہ تم ذرا بچوں کو لے جاؤ نا سائڈ پہ, میں یہ دیکھ رہا ہوں. دین دیٹ فیمیل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا ان ہارمنی ان دا انٹلیکچوئل لیول, and then she cannot be a part of the small talk when you sit and talk to other people's wives or colleagues or something, or then she is left behind and she is being cursed all the time. تو اس میں اس کا حصہ بننے کے لیے کیا کیا جائے کہ میوچل ٹریولنگ ہو اکٹھے سب دونوں کے ساتھ. دیکھیے جو آپ نے بات بتائی ہے نا, یہ ہے سمٹم, یہ بیماری نہیں ہے, یہ صرف سمٹم ہے. بیماری اس کے پیچھے ایک ہے, اور اس بیماری کا مطلب ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ویک ہے. یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں مختلف قسم کے. اگر ہمارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو یہ سمٹمز نہیں ڈیولپ ہوں گے. اور جب بھی ہم سمٹمز پر کاز کرنے کی کوشش کریں گے نا, سمٹم کے اوپر کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ایک عارضی علاج ہوگا. تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کو ساتھ لے کے جایا کرو, تم ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے, چلو جاؤ ساتھ لے کے جاؤ. یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل اور اسی کے لیے ہم جو زور لگا رہے ہیں, جو شور مچاتے ہیں کہ بھائی دنیا, ہمارے ملک, اس معاشرے کے اندر تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. جس میاں بیوی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سٹرونگ رشتہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. میرے خیال میں مخلوق کا خالق سے جو رشتہ ہے, اس رشتے کے بعد جو دوسرا سب سے خوبصورت, سب سے زیادہ سٹرونگ اور سب سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے, وہ آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہے. آپ امیجن تو کریں کہ اس رشتے کی اتنی ڈیپتھ ہے. میں ویسے ایک لائٹر ٹون میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہر رشتہ سوتیلا ہو سکتا ہے, سوتیلی ماں, سوتیلا بھائی, سوتیلا بیٹا, لیکن بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہو سکتی, خامد کبھی سوتیلا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا سٹرونگ اور انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. دیکھیں نا, آپ اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس سے تو سٹرونگ ہے. لیکن یہ ہے تربیت کا نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس ریلیشن کی نزاکتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں دوسرے کی نیڈ کا پتہ نہیں ہوتا. پھر دوسری ایک اہم بات ہے کہ یہ ریلیشن شپ دو ڈیفرنٹ جینڈرز کے اندر ہے. میل اور فیمیل بایولوجیکلی ایک جیسے ہونے کے باوجود, ریسپیریشن سسٹم ایک ہونے کے باوجود, ان کی جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, یعنی میں کوئی وہ نہیں ہوں, اتھارٹی نہیں ہوں, ان کی جو سائیکالوجی ہے نا, وہ اس کے اندر ایک گراس ڈفرنس ہے. مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس کا اردو ترجمہ تھا عورت کیا ہے. یہ جو ژان پال سارتر تھے نا, جو فرانس میں انقلاب فرانس کے ایک رائٹر تھے بہت, اور ان کی بیگم تھی جن کا نام تھا, ابھی یاد آ جائے مجھے, تو وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور وہ اس کا ہے عورت کیا ہے. اور جب میں, بڑی مشکل سا ترجمہ تھا, لیکن جب میں نے پڑھی مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی سائیکالوجی میل کی سائیکالوجی سے بہت جگہوں پر ڈیفرنٹ ہے. اس کا نام تھا سائمن دی بووا, کہ وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. اچھا, اب یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنی یوتھ کو بتانا, ان کو یعنی اس ریلیشن شپ میں باندھنے سے پہلے ان کو ٹرین کرنا, ان کو بتانا کہ اس کی نزاکتیں کیا ہیں, اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں, ان کے ٹربل شوٹنگ کیا ہو سکتی ہے. بالکل ایسے جیسے آپ نے کوئی پائلٹ رکھنا ہو تو اس کو جہاز چلانے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے. اگر آپ نے ڈرائیور رکھنا ہو تو ڈرائیور کو نئی گاڑی لے کے دیے تو نئی گاڑی کے جو سسٹمز ہیں آپ اس کو بتائیں گے. اسی طریقے سے میل کو
کیسے فیمیل کو ایک سپاؤس کے طور پر ہینڈل کرنا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہمارے بچپن سے. ہم کہتے ہیں بچہ میرا ڈاکٹر بن جائے، بچہ میرا انجینئر بن جائے، اس کے 7 A's آ جائیں، مگر جو زندگی سکھانے کے گر ہیں ان میں سے ایک بہت زبردست گر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اچھا خامند بنا جائے، کیسے اچھی بیوی بنی جائے. تو یہ ساری سکھانے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا، اس لیے ہم ایک عجیب قسم کی انٹرینڈ انسکلڈ یعنی پرفارمر کی طرح اس ریلیشن میں بنتے ہیں. اس کے بعد یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں اور لطیفے بن گئے ہیں کہ جی بیوی تو ہمسائے کی اچھی لگتی ہے، اپنی بیوی سے دل بھر جاتا ہے. میں تو زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میرا ایک دوست ہے، وہ اکثر کہتا ہے کہ یار میں آپ کو یقین دلاؤں، میری بیوی دوسرے کمرے میں جاتی ہے نا تو میں اس کو مس کرنے لگ جاتا ہوں. اس نے مذاق میں ہنستے ہوئے یہ بات کہی. اور ایسے کچھ لوگ ہیں، آپ کو کم لگتے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو اس رشتے کی خوبصورتی کا پتہ چل جاتا ہے تو اس رشتے سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انڈائریکٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں رشتوں پر انویسٹ کرنا آ جائے تو یہ جو سمٹمز ہیں نا کہ جس میں ایک بندہ یوں بیہیو کر رہا ہے، عورت یوں بیہیو کر رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آج ہی دوپہر کے کھانے پہ مجھے 3 لڑکیوں نے کھانے پہ بلایا تھا جو میری سٹوڈنٹس تھیں اور بالکل بہت ہی میری پیاری بیٹیاں. ان کو سرجری میں ذرا ریزیڈنٹ تھی سرجری کی، اور اللہ کا شکر سے 2 میں سے اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہو گئیں، ایک سینئر رجسٹرار سلیکٹ ہو گئیں. تو وہ اتنی خوش تھیں. تو آج کھانے پہ گئیں تو اس میں ایک لڑکی نے مجھے بات کی، اس میں سے میری اسٹوڈنٹ تھی، کہنے لگی کہ سر آپ نے مجھے ایک بات بتائی نا، تو اس بات کی وجہ سے میرا گھر میں اتنی زبردست سکسیسفل میری لائف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے کہا وہ مجھے تو بھول گیا کیا بات تھی. کہنے لگی آپ نے مجھے ایک دن یہ بتایا تھا کہ اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اور دوسروں کی موجودگی میں اپنے خامند کی بہت عزت کرنی ہے. دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنے خامد کی بہت عزت کرنی ہے. جب تم اکیلے میں بیٹھے ہو نا تو چاہے تم جتنا مرضی مطلب چھتر اتار لینا، ایک دوسرے پر لڑائی کر دینا، لیکن ان 2 سچویشنز کے اندر کہتی سر میں نے آپ کی یہ بات پلے سے باندھ لی. جب میرا خامد نہیں ہوتا نا تو میں اس کے بارے میں اتنی رسپیکٹفل ہوتی ہوں کہ سارے لوگ یہ مجھے کہتے رہتے ہیں، جب میرا خامد آتے سب کہتے ہیں یار تمہاری بیوی تو سارا دن تمہارے گن گاتی رہتی ہے یار تو سارے. اور جس وقت اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے میں اپنے خامد کی اتنی رسپیکٹفل ہوتی ہوں کہ وہ نا میرا خامد کہتا ہے یار تھینک یو ویری مچ، تم نے نا میری بڑی عزت کی یار. سب لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہاری بیوی کتنی اچھی ہے. اور یہی بات خامدوں کے لیے بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میل کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. اگر یہ جو جتنی بچیاں میرے ساتھ ہیں، میری اپنی بیٹیاں، بہو یا اور بچیاں، میں انہیں کہتا ہوں ہمیشہ، اور آج کل کے اس جدید دور میں جس میں ہم تھوڑے سے بچوں سے فرینک بھی ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی شخص جو شادی شدہ ہو اور آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ ہو، اگر وہ اپنی بیوی کی برائی آپ سے کر رہا ہے نا، چاہے اس کی بیوی بہت بھی بری ہے، یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، ریلائبل نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے. چاہے اس کی بیوی جتنی بھی بری ہے، اگر وہ کسی اور عورت کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور اس کا سازشی ذہن کام کر رہا ہے. تو اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے جواب کے رسپانس کے اندر کہ ہمیں رشتوں کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ٹیلر میڈ تو کبھی بھی کوئی کسی کے لیے نہیں بنا آج تک. ٹیلر میڈ تو کپڑا بھی نہیں بنتا. مطلب ہے آپ سوٹ ایک سلوا لیں اور پھر یہ کہیں کہ بھئی یہ سوٹ جو ہے نا میرے 100% میری مرضی، تو آپ کو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں سائڈ سے کوئی جو نا چیز ڈھیلی کوئی اوپری نظر آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ رشتے تو کبھی بھی ٹیلر میڈ نہیں ہوتے. رشتوں کے اندر ہمیشہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ اگر فرض کریں ایک شخص بہت چھوٹا ہے تو آپ فلیکسیبل ہو کے بڑے ہو کے اس کے چھوٹے پن کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. ایک شخص بہت بڑا ہے تو آپ سکڑ کے اس کو اپنے اندر کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی میٹریمونیل رشتوں کے درمیان کی کنفیوژنز ہیں اور اس کے سمٹمز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. جی پلیز کسی کے پاس کوئی سوال ہے جو پہلے سے شروع سے آئے ہوئے ہیں لیکچر میں لوگ، وہ پہلے کوئی سوال ہے تو کر دیں، جنہوں نے لیٹ جوائن کیا وہ بعد میں کر دیں. تھینک یو. جی میں کچھ پوچھنا چاہوں گی. جی سر آپ نے لاسٹ لیکچر دیا تھا اینگر پہ، اور آپ نے کہا تھا ہم اس کی کنٹینیوٹی رکھیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں.
میں اس کی کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کنٹرول کرنے کے لیے، ہاؤ ٹو کنٹرول دا اینگر. جی تو اس سلسلے میں سے میں نے پوچھنا تھا کیونکہ ہم لوگ کا وہ ہاف لیکچر تھا کہ کس طرح سے کریں جن لوگ کا تھریشولڈ لیول کافی ہائی ہو تو اس کو جی ختم کرنے کی جیسے ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو دور کیسے لے کر جائیں سر. جی بالکل. اس سے کو کیسے تو اب چونکہ ٹائم ہے 7 منٹ تھوڑے رہ گئے ہیں تو میں آپ کو جسٹ ایک ہلکی سی اس کا ایک ٹچ دے دیتا ہوں اور اگلی دفعہ کے لیے ہم اسی کو ہی ایز اے کمپریہنسو ٹاپک سارا ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے. بالکل سر. تو جو سمپل سی پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کے دل کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ غصہ تو خیر ہر ایک کے اندر ہوتا ہی ہے، غصہ تو ایک نارمل ہی فینومینا ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں. غصہ نارمل فینومینا نہیں ہے. یہ اس بات کو میں آپ کو اس کو بات کو سائنٹیفکلی بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ دماغ میں آنا کہ نہیں غصہ تو آخر آ ہی جاتا ہے نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ آنا تو فطری ہوتا ہے. غصہ صرف تبھی آتا ہے جب ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے. غصہ ہمیشہ ایکسٹرنل ٹریگر سے آتا ہے، ہمیشہ. لیکن ہم نے اس بات کو پریکٹیکلی ریسرچ کر کے اور لٹریچرز کو پڑھ کر یہ دیکھا ہے ایک ہی ٹریگر پوائنٹ ہو 4 لوگوں کے لیے تو چاروں لوگ ضروری نہیں کہ ان کو ایک جیسا ہی غصہ آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ٹریگر پوائنٹ ان چاروں میں سے ایک بندے کے اندر اتنی خوشی اتنا پلیجر کریٹ کر دے کہ جیسے وہ ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریگر پوائنٹ تھا. یہ آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا. تو اس لیے اپنے دماغ سے پہلی بات نکال دیں کہ نہیں غصہ تو آخر آتا ہی ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. انیشیٹ اس کو ٹریگر پوائنٹ کرتا ہے، مگر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ آپ کی طاقت آپ کی کمزوری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات جو میں ایک سرسری پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ جو اگلے 5 منٹ میں پھر ہم اس کو تفصیل سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایٹیچیوڈ ری ایکٹیو ہوگا تو ہمیں غصہ آئے گا. ری ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی باغ دوڑ اپنی جو ہے نا باغیں آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہیں. میں نے چابی اپنی آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی. جیسے چابی کی بطخ ہوتی ہے نا، آپ اس کو چابی دیتے ہیں وہ ٹک 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 کر کے چلنا شروع کر دیتی ہے. جب اس کی چابی ختم ہوتی ہے تو وہ رک جاتی ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا. جیسے بلی کے دم پہ آپ پیر رکھیں تو بلی چیخ مارے گی، اور اگر آپ یعنی آپ کو غرائے گی آپ کے اوپر، اور اگر آپ اس کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیریں گے تو وہ خور 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 کرنے لگ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ خور خور کرے گی کہ یا وہ آپ کو پنجہ مارے گی اور غرائے گی. تو اسی طریقے سے ہم میں سے جن لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے نا، وہ بیچارے وہ چابی کی بطخیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی چابی جو ہے وہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوتی ہے. وہ اپنے اور چابی جو ہے وہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوتی ہے. اور کیا چاہیے بیٹا؟ میری گاڑی کی چابی ہو سکتا ہے میری کوٹ کے اندر ہوگی وہ چابی، سوری. تو وہ جو ہے جو ہماری چابی جو ہے نا وہ ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ تمہارا جب دل چاہے نا تو تم کو ایسی بات کرنا تو میں غصے ہو جاؤں گا، اور جب تمہارا دل چاہے نا کوئی کہ میں غصے نہ ہوں تو تم کو اچھی بات کرنا، پھر میں غصے نہیں ہوں گا. اس کا نام ری ایکشنری ایٹیچیوڈ ہے. اور غصے والے سارے لوگ چابی کی بطخیں ہوتی ہیں جن کی چابیاں اور لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں غصے، اس نے یہ کہہ دیا مجھے اتنا اچھا لگا تو وہ یہ تو یہ ہے. اچھا، لیکن جن لوگوں کا ایٹیچیوڈ ری ایکشنری ہونے کی بجائے رسپانسو ہو جاتا ہے، ڈفرنس بٹوین ری ایکشن اینڈ رسپانس از کہ ری ایکشن آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. ری ایکشن جس نے انیشیٹ کیا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے، رسپانس آپ کے اختیار میں ہوتی ہے. تو لہٰذا کسی نے آپ کو گالی دی، اگر آپ کا ری ایکشنری ایٹیچیوڈ ہے تو آپ اس کا منہ توڑ دیں گے، اور اگر آپ کا رسپانسو ایٹیچیوڈ ہے تو آپ رسپونڈ کریں گے. ہو سکتا ہے وہ رسپونڈ بھی منہ توڑنا ہی ہو، مگر یہ اب آپ کے اپنے ذاتی فیصلے کے ساتھ ہوگا اور ذاتی اختیار کے ساتھ ہوگا، ذاتی اختیار کے ساتھ ہوگا. تو یہ بات ہے ایک نا غصے کے سلسلے میں سمجھنے کی. تیسری بات جو ہم اگلے مختصر وقت میں عرض کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹو ایموشنز، خاص طور پر وہ سارے کے سارے ایموشن ایک حد کو کراس کریں تو وہ غصے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی ایموشنز ہیں، فرض کریں ایک بندہ فرسٹریٹڈ ہے، کسی بات پہ فرسٹریٹڈ ہے، یعنی اس کے ایک کام کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا، اس سے کام کرنا چاہ رہا ہے ہو رہا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جب ایک تھریش ہولڈ کراس ہوگی تو وہ فرسٹریشن ایکچولی اینگر میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح کوئی آدمی کسی گلٹ میں ہے، کوئی آدمی کسی فیئر میں ہے، ایون خوف میں ہے، تو کچھ عرصہ جب وہ خوف کا تھریش ہولڈ کراس ہوگا تو وہ بھی اینگر میں تبدیل ہو جائے گی. اور سائیکالوجسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ایون خوشی بھی
جب بہت عرصہ آدمی ہنستا رہے خوشتا رہے تو ایک جب وہ اس کا تھریش ہولڈ کراس ہوتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات اینگر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا وہ تھریش ہولڈ جس پر اس کے ایموشنز غصے میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ تھریش ہولڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون غصے والا ہے اور کون غصے والا نہیں ہے. جس کا تھریش ہولڈ قریب ہوگا وہ بہت غصے والا ہوگا, جس کا تھریش ہولڈ بہت دور ہوگا وہ اس کو بہت مشکل ہے غصہ دلانا, یا اس کو بہت ہی زور لگانا پڑے گا غصہ دلانے کے لیے. اور ہماری جو اگلی ٹاک ہوگی اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں, مجھے یاد کروائیے گا, وہ کون سے فیکٹر ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے غصے کا تھریش ہولڈ کہاں ہے. وہ 4-5 فیکٹرز ہیں. وہ اگر ہمیں فیکٹر سمجھ میں آ جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں غصہ کیوں ہوتا ہے اور ہمیں غصہ کیوں آتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ اگر فرض کریں ہمارا تھریش ہولڈ قریب آ گیا ہے تو کیسے اس تھریش ہولڈ کو ہم پرے لے جا سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے نیکسٹ ٹائم ہم کر لیں گے. ان دا مین ٹائم اگلے پورے ہفتے میں نا آپ ایکسرسائز کریں میرے کہنے کے اوپر کہ جب بھی کوئی ایکسٹرنل ٹریگر آپ کے پاس آئے جس سے آپ کو لازمی غصہ آنا ہے, یعنی نارمل حالات میں آپ کو لازمی غصہ آنا ہے, تو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا رسپونڈ کر رہے ہیں. ہوش میں رہ کے دیکھیے گا اس بچے نے میرا کہنا نہیں مانا, میں کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ اس نے کھانا نہیں کھایا, اس پر میں چیخنے لگی ہوں, یہ میں ریئیکٹ کر رہی ہوں کہ رسپونڈ کر رہی ہوں. جسٹ اتنی سی شعور کے بعد آپ ایک دم ہنسیں گی اور آپ کہیں گی یار مجھے تو غصہ آیا ہی نہیں. ایک کہانی ہے جو پرانی چائنیز کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو بہت غصہ آتا تھا. اس نے کہا جی ایک پہاڑ کے اوپر ایک بابا رہتا ہے, وہ غصہ نکال دیتا ہے, تو آپ اس کے پاس جائیں. وہ جب بابا جی وہاں گئے, یہ بات میں نے شاید میرا خیال ہے گرو رجنیش کے کسی لیکچر کے اندر سنی تھی, تو وہ بابا جب وہاں گیا, وہ بادشاہ وہاں گیا تو بابا نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں ابھی غصہ, میں ایک اندر سے اپنا ڈنڈا لے آؤں. وہ اپنا ڈنڈا لے کے آئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی تمہارا کہاں ہے غصہ, میں اس کو نکالوں. اس نے کہا نہیں سر ابھی تو میں غصے میں نہیں ہوں, ابھی تو نہیں ہوں. تو اس نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے, پھر جس وقت تمہیں غصہ آئے نا تو تم غصے کی حالت میں آنا, تو میں ڈنڈے سے غصہ نکال دوں گا, پھر تمہارا نکل جائے گا. اچھا اب وہ کافی عرصہ ہو گیا, کسی اور جگہ پہ وہ ملے تو اس نے کہا میاں تم آئے نہیں میرے پاس, تم نے کہا تھا میں نے غصہ نکالنا ہے تو تم آئے نہیں. اس نے کہا سر جس وقت مجھے غصہ آتا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بابا جی کے پاس اس کو نکالنے کے لیے جاؤں, تو جو ہی مجھے یہ خیال آتا ہے تو میرا غصہ غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بس یہی بات ہے نا, جس وقت ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اصل میں خواب میں ہوتے ہیں. ہم جب جاگ جاتے ہیں تو خواب ختم ہو جاتا ہے, جب ہم جاگ جاتے ہیں تو خواب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو جاگ جانا ہے اس کی ٹیکنیکس ہیں. اور ایک ٹیکنیک میں آپ کو سمپل ابھی بتا رہا ہوں, جیسے میں نے ابھی کہی ہے کہ اب اگلے ہفتے سے پہلے, اگلی جمعرات سے پہلے جب بھی آپ کو غصہ آنے لگے تو آپ نے ایک دم کہنا ہے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے. اور اگلے ہفتے مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو میں نے آپ کو ایک تعویذ دیا ہے یہ تعویذ کارگر تھا یا نہیں تھا. تو آئی تھنک جی ایک ممبر نے بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا کہ لیفٹ, میں تو ان کو فون کر لیتی ہوں کہ اسٹل ہیز اے کوسچن. جی ٹھیک ہے بتا. اور اگلے ہفتے تو کلاس نہیں ہے نا, ویسے اگلے ہفتے تو سیشن نہیں ہے. ہاں اگلے ہفتے سیشن نہیں, اگلے ہفتے سیشن نہیں. ہاں جی جی پوچھیے ان سے جی, میں حاضر ہوں. جی میں نے ان کو کال کیا, جی میں نے ان کو کال کیا. پک اپ دا فون, ایک منٹ ہم ویٹ کر لیتے ہیں. جی شیور. جی زید آپ کا سوال تھا. جی ایکچولی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور نورین آنٹی بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. ایکچولی یہ سوال سے زیادہ اٹس مور لائک سجیشن اس طرح ہے. سوری اگر میرے آپ کو میری تصویر نظر آ رہی, سوری بال نہیں بنائے ہوئے, بٹ میں گھر پہ ہوتا ہوں زیادہ دن تو اس لیے آئی ڈونٹ ریلی کیئر ہاؤ آئی لک. You look great. سوال سجیشن یہ ہے کہ میں ایسے سوچ رہا تھا کہ اگر سر اس کو تھوڑا ڈیوائڈ کر لیں گے, جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آدھا اگر کر لیں کہ آدھا ٹائم لوگوں کے جو کویشچنز ہیں, جو زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں پرسنل ہمارے جو ایشوز ہیں which are important nonetheless, کہ ہمارے اینگر مینجمنٹ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپس, جو کہ ظاہر ہے بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں,
आधा टाइम इस पर हम सर्व कर लिया करें और आधा टाइम थोड़ा कुछ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स को डिस्कस करने में लगा दें, जैसे सर मिसाल वो सर की अपनी चॉइस हो कि सर जैसे मिसाल के तौर पे फिलॉसफी का कोई कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहें, या साइकोलॉजी का या तसव्वुफ का कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहें, या कोई बुक, और वो टोटली सर की अपनी चॉइस हो, या कोई एक बुक जो सर हमसे उस पर अपना रिव्यू शेयर करना चाहें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, इसमें हम में से बहुत सारे लोग जो कि किसी ज़माने में बुक रीडिंग का शौक़ रखते थे, मुझ समेत, अब आजकल की लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है, इतना ख़ास तौर पे अगर आपको कुछ ऐसी करंट अफेयर्स वगैरह इनमें इंटरेस्ट है, फिर आपकी अपनी ज़ाहिर है पर्सनल, फिर इतना कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता है, आपने बहुत कुछ प्लान किया होता है कि आप करेंगे, आप नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह हो जाए और ज़रा सर हमारी, उससे ये होगा कि हमें लोगों को और शौक़ होगा, और जैसे सर कोई कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे कि साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है, या फिलॉसफी का, या स्पिरिचुअलिटी का, या कुरान की ये फला आयत है, या किसी बायोग्राफी का सर हवाला देंगे, हम लोगों में यानी कि एक मोटिवेशन होगी कि हम बाद में उस पर फॉलो अप करें और उस पर हम खुद भी रिसर्च करें। तो मैं सिर्फ उसकी एक ही है कि एक तो उससे नॉलेज बढ़ेगा, उससे थोड़ी सी हमें भी वो जैसे कहते हैं इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी उस पर फॉलो अप करें और रिसर्च करें। और थोड़ा सा ये है कि ये जो पर्सनल नौइयत के जो हैं, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं हमारी, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड और सेल्फ डेवलपमेंट जैसे एंगर मैनेजमेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें ये है कि वो सब लोगों को, मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट वेरी करता है। तो अगर आधा हम कर लें, लाइक 30 मिनट्स हम कट ऑफ टाइम रखें, 30 मिनट्स इस पे लगा दें और 30 मिनट्स हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए, जिसको सर ही लीड करेंगे। वैसे मेरा एक सजेशन था कि वो जरा ज़्यादा इसमें वेरिएशन होगी और थोड़ा जरा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थैंक यू, और सब लोगों के इंटरेस्ट केटर हो जाएंगे। जी थैंक यू वेरी मच। बुरा लगे तो नहीं बिल्कुल नहीं जी मैं देखिए आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी कहिए, टाइम खत्म हो गया। एक बात की कि हमारी खुशी भी जो है वो थोड़ी देर बाद गुस्से में तब्दील होना शुरू हो जाती है, एक थ्रेशोल्ड आ जाता है। सर उसकी एक एग्जांपल अगर मिल जाती तो आई वुड बी थैंकफुल। अगर फ़र्ज़ करें अभी आपके पास एक दोस्त आया और एक लतीफ़ा सुनाया, आप खिलखिला के हंसने लग जाएंगे, फिर एक और लतीफ़ा सुनाया, फिर खिलखिला के हंसने लग जाएंगे, फिर एक और लतीफ़ा सुनाया, फिर और वो मुसलसल लतीफ़े सुनाते रहे, तो थोड़ी देर बाद आप कहेंगे बस कर यार, क्या कर रहा है। गो ये थ्रेशोल्ड बहुत दूर चल के आएगी, बहुत दूर चल के आएगी, लेकिन जब मुसलसल मोनोटनी, चाहे वो जितनी भी टेस्टी हो, वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। हमें ये बात समझने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि उसका थ्रेशोल्ड बहुत ही ऊपर होता है। क्योंकि बहुत ऊपर होता है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं होता। लेकिन वो एक शेर है, वो भी मेरा ही शेर है कि मुस्कुराते हैं तो फिर देर तलक रोते हैं, दिन गुजरता है तो फिर रात भी आ जाती है। आप में से जिन लोगों के यानी पंजाबी बैकग्राउंड है, तो हमारी नानी कहा करती थी, बच्चे खेलते थे ना, हंसी जाना है बस कर, नहीं फिर रोएगा बाद दे विच। मुझे याद है मेरी नानी थी, इन्ना खिड़खिड़ हंसी जाना है, बाद विच रोएगा। तो असल में जो चीज़ हमें गुस्सा दिलाती है ना, वो परसिस्टेंट मोनोटनी है, एक यकसानियत है वो। अगर लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जो हमें फियर के बाद गुस्सा आएगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, मगर जो खुशी की कसरत के साथ आएगा गुस्सा, वो ज़रा देर से आएगा। तो ये मेरा ख्याल है। जो जैद साहब ने बात की है ना, उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि नौरीन इज़ द मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम एंड शी विल डिसाइड हाउ इट विल मूव। अलबत्ता ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी कि आप ख़ुद जो मर्ज़ी सोच के आ जाएं और हमें पढ़ा दें, ये मेरे ख्याल में एक मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि जब तक जो प्रिपेयर्डनेस और जब तक रिलेटेडनेस ऑफ द रेसिपिएंट्स जो है वो ना हो, तो वो फिर एक ऐसे वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। वो फिर ना एक मजबूरी सी बन जाती है। जो भी गुफ्तगू करनी है, इट हैज़ टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम यू। यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक और उसके ऊपर कंसेंसस आपको बनाना होगा कि हम इस पर, मैं अर्ज़ करूँगा उसके बाद कि क्या मैं इस बात पर बात करने का क्वालिफाई हूँ कि नहीं। अगर हुआ तो मैं कर लूँगा। लेकिन कोई भी आप फॉर्मेट रखना चाहें, आधा घंटा वो, तो मैं आई एम रेडी फॉर दैट। आई थिंक वी जस्ट लीव इट टू नौरीन टू डिसाइड बिकॉज शी इज़ द मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट। असल में जी आपने ही शुरू में ये कहा था कि जो भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो वो हमारा टॉपिक बन जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही करता हूँ जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। और मैं दूसरी एक बात यह है कि मैं कभी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का काउंसलर नहीं हूँ, ना मुझे वो काउंसलिंग करनी आती है।
جب بھی یہ سوال آتے ہیں میں اس کو جنرلائزڈ کر کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ایز اے گروپ آپ جس طریقے سے بھی اس کا فارمیٹ ڈیسائیڈ کر لیں گے، مجھے تو یہ فارمیٹ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اگر آپ کوئی فلسفیکل بات جو مجھے آتی ہو، کیونکہ یہ بھی تو شرط ہے نا کہ مجھے آتی ہو. دوسرا آپ نے جو اسپرچولیٹی اور روحانیت کی بات کی، تو میں بالکل بھی کوالیفائی نہیں کرتا کہ روحانیت کے تھیوریٹیکل علم کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ روحانیت کے تھیوریٹیکل علم کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ روحانیت کا کوئی تھیوریٹیکل علم ہو بھی سکتا ہے. روحانیت کا میں ہو سکتا ہے میری یہ بالکل کم علمی ہو، مگر روحانیت کے اوپر بات کرنا یہ بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے میری کم عقلی کے دوران. کہ میں آپ کو نا آم کا ذائقے کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ آم کا ذائقہ میری گفتگو سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے یہ بات. تو اس لیے روحانیت پر تو کوالیفائی کرنے کے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، میں تو بالکل بھی میں روحانیت ایک ایکسپیرینس ہے، اور وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اسی کا نام روحانیت ہے. روحانیت کے بارے میں تھیوری کے جان لینے کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے علم کے اندر. باقی تو ہو سکتا ہے اور میرا علم ظاہر ایک ناقص علم ہے. تو میں آپ سے اجازت لوں گا. اوکے ہاں نہیں ہاں اوکے فائن. تو فارمیٹ آپ دیکھ لیجئے سارا، اور اس کے بعد میں حاضر ہوں انشاءاللہ. تو مجھے اجازت. اگلی ملے گی نا سجیشنز دی میں آپ کو بھیج. اوکے نو تھینک یو، بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بند کیجئے اس کو.